ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ معزز و محترم برادران اسلام، آج کی یہ بابرکت عظیم الشان روح پرور محفل ذکر اہل بیت جو محرم الحرام کے سالانہ پروگرامز کے سلسلہ میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر قرار، امام عالی مقام، امام عرش مقام، شاہ سوار کربلا، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء کو اسلام کی خاطر جو انہوں نے عظیم قربانی پیش کی ہے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ خراج پیش کرنے کے لیے سجائی گئی ہے۔ ہماری سرزمین معین الدین پور سیدہ کی سب سے بڑی مذہبی جماعت انجمن غلامان اہل بیت اہل سنت و جماعت، جن کے زیر اہتمام ان محافل کا یہ سلسلہ جاری ہے، یقین کریں جب بھی اس گاؤں میں مجھے حاضری کا حکم ہوتا ہے، جس دن کال جاتی ہے میں اس دن سے ہی اپنے جذبات اور اپنی عقیدت جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ جلا بخشنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک میرے لیے بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ پوری دنیا میں یہ گاؤں سادات کے نام سے مشہور ہے، اور یہاں سے حق کی آواز کا بلند ہونا اس گاؤں پہ اللہ کا کرم ہے۔ میرے انتہائی پیارے محترم بھائی مکرمیوں محترمی حضرت فخر السادات سید السادات صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ پیر سید حسن عسکری شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ ہماری اس مسجد کی آپ کو معلوم ہے خطیب اعلیٰ ہیں، ان کا حکم ہوا ذکر امام علی مقام، ذکر اہل بیت اس انداز میں کرنا ہے کہ ہماری محفل کے دلوں کو اللہ کے کرم سے سرور آ جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواسہ رسول کا صرف نام ہی کافی ہے ہمارے دل کی دنیا کو رونق بخشنے کے لیے، اور یقین کریں یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جن ہستیوں کا ذکر کرنے ہم جمع ہوئے ہیں اہل بیت اطہار، ان کی شان کا حال یہ ہے کہ اگر نماز میں ان پر درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز پایہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکتی۔
بلکہ ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے وقت اگر اپنی جان کو ترجیح دیں یا ان سے اس طرح محبت نہ کریں یا اس سے بڑھ کے محبت نہ کریں جو ہم اپنی جان سے اور اپنے عزیزوں سے کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان جو ہے احادیث کی روشنی میں وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ ہمیں اسلام کے جو محسنین ہیں انہوں نے پہلے زمانے سے لے کر آج تک یہی درس دیا ہے کہ اہل بیت کی محبت ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے، اور ان کا ذکر در حقیقت یہ ذکر مصطفیٰ ہے، ان کی محبت در حقیقت محبت مصطفیٰ ہے۔ اس لیے ہم بیک وقت یہاں حضور کی آل کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور یہ بیک وقت حضور کا بھی ذکر ہے، اور حضور کا ذکر براہ راست رب ذوالجلال کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ جن ہستیوں کا ذکر کرنے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ان کی عظمت اور ان کے شرف کے کیا کہنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے، من صلی صلاۃ ولم یصلی علی وعلی اہلی لم تقبل منہ، یہ حدیث میں لفظ ہے لم تقبل عنہ، جو بندہ نماز پڑھے، نماز میں پھر مجھ پر اور صرف مجھ پر نہیں میرے ساتھ میری آل پہ درود نہ پڑھے، اس شخص کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ اہل سنت ہیں جو جنہوں نے بیان کیا ہے۔ سنن دارقطنی سے یہ روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جو شخص نماز میں اہل بیت اور سرکار پہ درود نہ پڑھے، اور اہل بیت پہ درود آپ کو معلوم ہے سرکار کا صدقہ ہے، سرکار کے وسیلے سے ہے، لیکن سرکار کہتے ہیں صرف مجھ پہ بھی پڑھے لیکن میری آل پہ نہ پڑھے پھر بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ اہل بیت طہار ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، جب تک کہ میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے، جب تک کہ میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنی شان اہل بیت کی عظمتیں ہیں۔ ہمارے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور فرمان آپ کے سامنے ہے، اور یہ سرکار کے صحابہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کی محبت سکھائی ہے۔ مجھے یہ بھی موضوع دیا گیا تھا کہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کی جو آپس میں محبت ہے اس کو بھی زمانے کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ زمانے کو پتہ لگے کہ جو دھوکہ سننے والوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے کہ ان ہستیوں میں باہم مخاصمت کو بیان کیا جاتا ہے، محبت کو بیان نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ آج میں اس حوالے سے ایک کتاب پڑھتا تھا تو ایک ایک جملے پہ میرا دل کرتا تھا قربان جاؤں۔ یقین کریں کہ کتنی محبت بھری ہوئی ہے۔ اب یہ فرمان کس کے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ کہ جن کی شان و شوکت کا حال یہ ہے وہ سرکار کا وضو کا پانی بھی مہیا خود کرتے تھے، غسل کا پانی بھی لے کے آتے تھے۔ سرکار مسواک کرنے کے بعد فرماتے تھے عبداللہ بن مسعود سنبھال لے، جب ضرورت پڑے پھر لے لوں گا۔ آپ اہل بیت کی شان سن رہے ہیں۔ جب محفل لگتی تھی نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز فرمایا کرتے تھے، تبلیغ فرماتے تھے، صحابہ اکرام کو سکھاتے تھے، تو ایک جوان وہاں پہ مسجد کے کونے میں کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی وہ سرکار کے نالین اپنے سینے سے لگاتا تھا اور کبھی سر پہ رکھتا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں ہم راز مصطفیٰ عبداللہ ابن مسعود تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حب اہل بیت محمد خیر من عبادت سنت، اہل بیت کی ایک لمحے کی
اہل بیت کی ایک لمحے کی سچی محبت سال بھر کی بے ریا عبادتوں سے بہتر بھی ہے، افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے۔ یہ اہل بیت کی عظمتوں کا حال ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عقدی ٹھنڈک دل دا چین، عقدی ٹھنڈک دل دا چین، نعرہ غوثیہ۔ اور حاضرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق قسم اٹھاتے ہیں، قسم اٹھا کے فرماتے ہیں اور ذات رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، جس کے حکم سے ابو بکر صدیق کی سانسیں قائم ہیں، اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کو اپنے گھر والوں سے زیادہ کہیں عزیز مصطفیٰ کے گھر والے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ فرمان ہے، اور صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا۔ ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے تشریف لا رہے تھے نماز پڑھ کے، حضرت علی شیر خدا بھی آپ کے ساتھ تھے، پیچھے پیچھے آگے امام حسن آ رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے امام حسن کو اٹھا لیا، حتیٰ کہ حضرت امام حسن کے پاؤں مبارک آپ کی چھاتی پر تھے۔ کسی کے بچوں کو لاڑ سے اٹھانا، تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم حسن کی شکل علی کے جیسی نہیں بلکہ مصطفیٰ کے جیسی ہے۔ اب اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو حسن و حسین کے چہروں میں بھی مصطفیٰ دکھائی دے رہے ہوتے تھے، وہ مصطفیٰ کا چہرہ کی زیارت سمجھ کے ان کو اٹھایا کرتے تھے، سرکار کی زیارت سمجھتے تھے، لاڈ کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ حضرت علی مسکرانے لگے، اور یہ بڑی معتبر ترین روایات سے ہے کہ امام حسن کی شکل سرکار سے ملتی تھی، اور امام حسین کی جو چہرے کی شباہت تھی وہ حضرت علی سے ملتی تھی۔ لیکن ہمارے صحابہ کرام نے جو روایت بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کر سینے تک حضرت امام حسن سرکار کی مشابہ، اور اپنے سینے یا اپنی ناف سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک چھوٹا بھائی شاہ سوار کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین وہ اپنے نانا جان کے مشابہ تھے، یعنی دونوں بھائی مل جائیں تو مصطفیٰ کی تصویر ہے۔ اور صحابہ اکرام نے دیکھ کے ایسے ہی محبت سے دم بھرا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے کیا ان کی عظمت کا ترانہ رکھوں۔ حضرت صدیق اکبر ایک دفعہ ممبر پہ جلوہ گر تھے، یہ میں آپ کو محبت سنا رہا ہوں، بندہ ناراض نہ ہو مجھ سے، کیونکہ ہم محبت بانٹنے والے لوگ ہیں۔ میں کسی پہ کوئی تان کر رہا نہ کوئی کسی کی کوئی ایسی بات کر رہا، اس لیے یہ باتیں سمجھیں۔ صدر اول سے لے کر آج تک ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا ہے کہ تمہاری زبان سے جب بھی نکلے زمانے کو بتاؤ اہل بیت اور صحابہ آپس میں شیر و شکل تھے، یہ ایسے ہی تھے جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کے ایک کر۔ اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں، صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں۔ ممبر پہ جلوہ گر ہیں، ادب تو دیکھو، اور تمہیں وفاؤں کے وہ کیا ثبوت دیں، اور کتنا تم چاہتے ہو کہ لاؤ ہمیں دو وفاداری کے ثبوت۔ حضرت امام حسن گئے ہیں، حضرت صدیق اکبر سے فرماتے ہیں میرے بابا کے ممبر سے نیچے آ جائے، میرے بابا جان کے ممبر سے نیچے آ جائے۔ اسی وقت حضرت صدیق اکبر نیچے آ گئے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں یہ بات سچ ہے، یہ ممبر ابو بکر کے باپ کا نہیں بلکہ حسن کے باپ کا ہے، یہ حسن کے باپ کا ہے۔ حضرت علی شیر خدا بھی دیکھ رہے تھے، یہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم حسن کو علی نے کچھ نہیں کہا، اس میں ہمارا حصہ نہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی شیر خدا سے اس وقت فرمایا ہم بدگمان لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں۔ ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی میٹنگ میں مشغول سے مصروف تھے، اور امام حسن تشریف لائے ہیں، اور دیکھا دروازے پہ عبداللہ بن عمر کھڑے، والد سے اجازت مانگ رہے ہیں ابا جان اندر آنے کی اجازت دیں، میں کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اندر سے اجازت نہیں ملی، یہ سمجھایا گیا کہ اندر خاص امور پہ معاملات پہ بات چل رہی ہے۔ یہ امام حسن نے بھی دیکھا، وہاں سے لوٹ کے واپس چلے گئے، تو فاروق اعظم کو پتا چلا،
تو فوراً پھر خود چلے گئے. پھر جا کے فرمایا کہ اے ابن الرسول، اے اللہ کے رسول کے شہزادے تشریف لائے تھے، مجھے حکم فرماتے استقبال کرتا، میں آپ کو خود باہر لینے آ جاتا، آپ واپس چلے گئے. کہتے ہیں آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی کھڑے تھے، ان کو اجازت نہیں ملی، میں نے سوچا مجھے بھی شاید نہ ملے، چلا آیا ہوں. فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ عمر کا بیٹا ہے، آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. اور فرماتے ہیں یہ اجازت کا لفظ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ جب بھی آئے سیدھے میرے کمرہ خاص میں تشریف لے آیا کریں، عمر ہر لمحہ حاضر ہے. یہ محبتیں ہیں. کیا تمہیں وہ دیں ثبوت اپنی وفاداری کا؟ کیا چاہتے ہو تم؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات حضرت علی نے سنی، آج آپ کو یہ بھی بات سنائی، یہ کیا بات ہے؟ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ دیکھو جی کھیل رہے تھے، بچے تھے، تو پھر جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا تجھے تو ساڑھے نوکر ہو. یہ ذرا سمجھے بات. یہ بات حضرت علی کو پتہ چلی. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، محبت کی بات تھی بڑی. حضرت علی نے فرمایا میں نے سرکار سے سنا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے. ان عمر سراج اہل الجنہ، عمر اہل جنت کا چراغ ہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ یہ علی نے خود کہا؟ جواب دینے والے نے کہا خود کہا ہے. کہتے ہیں پھر علی کے پاس لے چلو. حضرت فاروق اعظم حضرت علی کے پاس گئے ہیں تو فرماتے ہیں کبھی یہ جو آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار سے یہ سنا ہے، کبھی مجھے لکھ دو نا تو مزہ آ جائے. حضرت علی نے پھر لکھ کے دی ہے. حاضرین محترم، عمر کی وہ شان جو رب نے جبریل کو بتائی، جبریل نے ہمارے آقا کو بتائی، ہمارے آقا کو علی نے بتائی، ہمارے آقا نے علی کو بتائی، علی نے پھر خود عمر کو بتائی بھی ہے، لکھ کر بھی دے دی ہے، لے جاؤ. اب تمہیں اور کیا ثبوت دیں؟ یہ تھی وہ بات جو انہوں نے لکھوائی ہے. ان عمر سراج اہل الجنہ، خطاب کا بیٹا عمر اہل جنت کا چراغ ہے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وظیفے مقرر کیے صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے. 1000 درہم، ہماری کتابوں میں 1000 لکھا ہوا، بعض میں 3500 درہم لکھا ہوا. 1000 درہم امام حسن کو دیا، 1000 درہم امام حسین کو دیا، 500 درہم عبداللہ بن عمر کو دیا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے تو عہد رسالت میں سرکار کے ساتھ جہاد کیا، بدر لڑنے آیا ہوں، قبول نہیں کیا گیا، چھوٹا تھا، لیکن احد میں بھی آیا ہوں، خندق میں بھی آیا ہوں، تبوک میں بھی آیا ہوں، میں ہر جنگ کے موقع پہ جہاد کرتا رہا ہوں. مجھے 500، حسنین کریمین کو 1000. فاروق اعظم مخاطب کر کے فرماتے ہیں تو عمر کا بیٹا ہے، یہ علی کے بیٹے ہیں، ان کی ماں فاطمہ ہے، ان کی خالائیں حضرت رقیہ، ام کلثوم اور زینب ہیں بنات مصطفیٰ، ان کے ماموں حضرت ابراہیم ہیں، ان کے چاچو جعفر طیار ہیں، ان کے چاچو حضرت عقیل بن ابی طالب ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کا نانا نبیوں کا سردار ہے. نعرہ تیرے پاس بھی ہے تکبیر، کوئی؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. فرماتے ہیں تیرے پاس بھی کوئی ہے؟ ان فضیلتوں میں سے کوئی فضیلت اگر تیرے پاس بھی ہے تو پھر لے آنا، پھر تیرا باپ تجھے 1000 ہی دے دے گا. حضرت فاروق اعظم ایک دفعہ فاروق اعظم نے تحفے تقسیم کیے، لباس منگوائے، بڑے بڑے خوبصورت قیمتی لباس منگوائے. پھر امام حسن تشریف لائے، پھر امام حسین تشریف لائے. راوی کہتا ہے پوری مجلس کے لباس ایک طرف تھے، ان 2 شہزادوں کی الگ پہچان نظر آ رہی تھی. فاروق اعظم سے پوچھا گیا یہ کیا؟ فاروق اعظم نے فرمایا یہ یمن سے منگوائے ہیں، ان دونوں کے اب میرے سینے ٹھنڈ پڑ گئی ہے، یہ دونوں سب سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں. ان کے سینے ٹھنڈ پڑ جاتی تھی، وہ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، وہ دیکھ کے یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے یہ مصطفیٰ کے شہزادے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی تصویریں ہی بیٹھی ہوئی ہیں. وہ کتنا پیار کرتے تھے. اور اہل بیت کی شان میں جتنی احادیث ہیں
کہیں پہ راوی حضرت صدیق اکبر ہیں، کہیں پہ فاروق اعظم ہیں. اور آپ کو لطف کی بات بتائیں، اہل بیت کی شان میں سب سے زیادہ حدیثیں جس ہستی سے مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ اہل بیت کی شان بیان کی ہے. حضرت فاطمہ سے پوچھو حضرت عائشہ کی شان بتاتی ہیں، حضرت عائشہ سے پوچھو حضرت فاطمہ کی شان بتاتی ہیں. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ سرکار کو جہان کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب پیارا کون ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا وہ جو سرکار کی مشابہت میں ہمیں ان کی کوئی تصویر نہیں نظر آتی، وہ سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے. حضرت عائشہ نے بیان کیا وہ سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے. عرض کیا گیا کہ مردوں میں کون ہے؟ فرمایا مردوں کے ان کے شور نامدار جن کا روزہ رکھنے میں کوئی ثانی نہیں ہے، رات کو اٹھ کے رب کی عبادت کرنے میں کوئی ثانی نہیں ہے. ایمان سے کہو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کیا بیان کر رہی ہیں؟ اب تمہاری عقل پہ جو پردہ پڑ گیا ہے ہم کیسے اٹھائیں اگر رب نہ چاہے؟ رب تمہیں ہدایت نہ دے یہ ہمارے پاس کی بات نہیں. اس سے بڑے محبت کے دلائل کیا ہو سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال کرنے پہ وہی بتایا جس کو حق سمجھتی تھی. سرکار کو سب سے پیارا عورتوں میں حضرت فاطمہ ہے، مردوں میں سب سے پیارے ان کے شوہر علی شیر خدا ہے. یہاں تک بات نہ رکھی بلکہ علی کی صفتیں بیان کرنا شروع کر دی. فرمایا علی کا عبادت کرنے والوں میں بھی کوئی ثانی نہیں ہے، روزے رکھنے والوں میں کوئی اس جیسا نہیں ہے، رات کو جاگنے والوں میں کوئی علی جیسا نہیں ہو سکتا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں تشریف فرمائے، حضرت علی تشریف لاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے یہ شرف حضرت، یہاں پہ میں ایک دو باتیں ضرور عرض کروں. حضرت اسامہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ رات کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، روایت سنی ہوئی ہے نا آپ نے. وہ کہتے ہیں میں فلما فارغت فی حاجتی، میں اپنے کام سے فارغ ہوا. کہتے ہیں رات کو پچھلا پہر تھا، کافی لیٹ ٹائم ہو چکا تھا، لیٹ نائٹ تھی. کہتے ہیں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. اب میں کہتا ہوں کہ مرید خوش نصیب ہے جس کا پیر آدھی رات کو بھی دروازہ کھول لے. یہ مصطفیٰ ہیں جو خادموں پہ کرم کرتے ہیں، آدھی رات کو بھی آج دروازہ کھول لیتے ہیں. مصطفیٰ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ مرید بھی خوش قسمت ہے جس کا پیر کے آج تو فقہی مسئلہ پوچھنے آیا تب بھی بتائیں گے، تو گھریلو مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تب بھی بتائیں گے، تیری گھریلو مجبوری ہے ہم اس کو حل بھی کریں گے. تیری مجلس کے رازدار ہیں، تیری بات کے رازدار ہیں، تیری بات کے امین ہیں. ہم تیرا دنیاوی مسئلہ ہو پھر بھی حل کریں گے، تیرا اخروی مسئلہ ہو پھر بھی حل کریں گے. پیر کا کام ہوتا ہے کیونکہ روحانی باپ ہے نا وہ. اب وہ کہتا ہے میرا کام جب ہو گیا نا تو میں نے دیکھا تھا سرکار نے کمبل اوڑا ہوا تھا. میں نے کام پورا ہونے کے بعد کہا مانتا مشتمل علی شیء، یا رسول اللہ یہ کمبل کے نیچے کیا ہے؟ فکشفہ، سرکار نے ذرا کندھوں کا سہارا دیا نا، کہتے ہیں وہ کمبل سرک گیا، نیچے گر گیا. فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرَقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک طرف امام حسن تھے بغل میں، دوسری طرف امام حسین تھے. کہتے ہیں میں رات کا چونکہ پچھلا وقت ہے میں تعجب کر رہا تھا، میرا کام کرنا تھا، اکیلے بھی باہر آ سکتے تھے لیکن مصطفیٰ کو اتنا بھی پسند نہیں ہے حسن و حسین کو جدا کرے. کہتے ہیں باہر لے آئے، مجھے کہتے تعجب نہ کر، حازانی ابنا یا وابنا ابناتی، دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں. پنجابیوں میں میرے پتر نے، کتنا لاڑ ہو سکتا ہے جی اس میں، کتنا آپ لطف لے سکتے ہیں. لے نہ ذرا کہ بندہ کسی سے جب بہت پیار کرتا ہے شدت سے ٹوٹ کے چاہتا ہے، رات کی تنہائی میں باہر لے آئے اپنے ساتھ، ذرا برابر جدائی پسند نہ کرے اور نبیوں کے تاجدار ہوں اور حسن و حسین ہو، پھر کیا حال ہوگا. حاضرین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین،
نیت نعرہ حسینیت نعرہ حسینیت حاضرین محترم پھر کیا حال ہے؟ دائیں طرف امام حسن ہو، بائیں طرف امام حسین ہو، لیکن جب سرکار کی مسجد نبوی میں مجلس لگتی تھی نا، محفل سجتی تھی، تو دو جگہ پکی ہوتی تھی، دائیں طرف والی بائیں طرف والی۔ دائیں طرف جو بیٹھتا تھا وہ ابو بکر صدیق ہے، بائیں طرف جو بیٹھتے تھے وہ فاروق اعظم ہے۔ لیکن ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا تشریف لائے تو کھڑے ہیں، ابھی شاید کوئی جگہ دیتا، سرکار بھی دیکھ رہے ہیں یہ نظارہ کہ اب علی کے لیے کون اٹھتا ہے، تو صدیق اکبر اٹھ کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی شیر خدا میری جگہ پہ تشریف لائیں، یہ جگہ آپ کے لیے ہے۔ سرکار کہتے ہیں کہ کوئی عزت والا ہی کسی عزت والے کو جانتا ہے، رب نے جس کو فضل دیا ہوا ہے وہی اہل فضل کا مرتبہ سمجھ سکتا ہے۔ اور سرکار اکثر طور پر سرکار کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تشریف لاتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے یہ بھی اہل بیت ہے، سرکار کے چچا اور ان کی اولاد بھی اہل بیت ہے، آل محمد ہے۔ سرکار ان سے بڑا پیار کرتے تھے، کبھی سرکار کی ان سے محبت پڑے۔ بدر کے موقع پر یہ کفار کی طرف سے آئے تھے، آپ کو معلوم ہے حضرت عباس غزوہ بدر میں لڑنے آئے ہیں، یہ مسئلے سمجھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو ان ہستیوں کے مرتبے کیا ہیں۔ تو سرکار نے اپنے صحابہ کو فرمایا ہے تمہارے مقابل جو بھی آ جائے اس کی گردن اتار دو، باپ آ جائے، بھائی آ جائے، بیٹا آ جائے، بھتیجا آ جائے، باپ آ جائے، جو آ جائے، مشرکین کی طرف سے اس کی گردن اتارو، لیکن کوئی شخص میرے چچا پہ تلوار نہ چلائے۔ سرکار کی نسبت کا ہے نا احترام ہے، کہتے ہیں کوئی میرے چچا پر تلوار نہ چلائے، عباس پہ ان کو زبردستی لایا گیا ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ ہم اپنا باپ بھی مار دیں، اپنا بھائی بھی مار دیں، بیٹا بھی مار دیں، عباس کو چھوڑ دیں، عباس میری تلوار کے نیچے آئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ فرتے جذبات میں آ کے یہ کہہ گیا، سرکار نے فاروق اعظم کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابا حفص۔ فاروق اعظم کہتے ہیں پہلی دفعہ مجھے سرکار نے ابو حفص اس وقت کہا تھا، یہ مجھے کنیت بھی کہتے ہیں مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے، مجھے لقب بھی مصطفیٰ نے عطا فرمائے ہے۔ کہتے ہیں مجھے ابو حفص کہہ کے پکارے اور مجھ سے سوال کیا کہ تو بھی ایسا کرے گا؟ کہتے ہیں میں نے کہا سرکار آپ حکم تو کریں، میں حذیفہ کی گردن لے آؤں، کس کی جرت ہے آپ کے چچا پہ تلوار چلائے؟ وہ حذیفہ پھر زندگی بھر دعائیں مانگتے تھے مولا دے شہادت کی موت، وہ اس جملے کا کفارہ ہو جائے، شرمندہ رہتا تھا، مولا جو میں کہہ گیا تھا اس کا کفارہ ہو جائے، مجھے دے شہادت کی موت۔ پھر آپ نے شہادت کی موت عطا فرمائی تھی ان کو۔ تو عباس سے اتنی پیار کرتے تھے سرکار، اتنی محبت کرتے تھے حضرت عباس سے، تو وہ آئے ہیں نا، صدیق اکبر اٹھ گئے ہیں، دائیں طرف بیٹھے تھے سرکار سے۔ اب ایمان سے کوئی آپ جس کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی ہو وہ بیٹھے ہوں، انہوں نے پکڑ کے آپ کو ساتھ بٹھایا ہو، آپ کا دل کرتا ہے اٹھنے کو؟ اور پھر مصطفیٰ کی رفاقت، جس کے لیے نبی بھی رشک کرتے ہیں، جس کے لیے نبی انتظار کے لیے ہاتھ باندھ کے مسجد اقصی میں صف سیدھی کر کے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں، جس کے لیے فرشتے رشک کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے۔ ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن سرکار کی اہل بیت کا ادب دیکھو، علی آئے پھر بھی اٹھ جائیں، عباس آئے پھر بھی اٹھ جائیں، اور کیسے محبت ہوتی ہے میرے دوستو۔ اٹھے ہیں نا تو سرکار مسکرائے ہیں، مسکرا کے پوچھے کون آ رہا ہے؟ کہتے ہیں سرکار آپ کے چچا آ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ سفید لباس والے میرے چچا عباس آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہی آ رہے ہیں۔ سرکار بڑا پسند کرتے تھے حضرت عباس کے لیے ان کا اٹھنا۔ پھر سرکار نے کہا کہ یہ سفید لباس والا میرا چچا عباس ہے نا، اس کی اولاد میں اس کے خاندان کے، پھر ان کے لباس کی ایک خاص نشانی بتائی، فرمایا یہ تو سفید پہنتا ہے، وہ اور رنگ کا لباس پہنیں گے، لیکن آگے فضیلت بھی بتائی، کہا کہ اس کے 10 بیٹے ایسے آئیں گے، یعنی ان کی نسل سے چلتے رہیں گے، جن کو رب ذوالجلال بادشاہت عطا فرمائے گا، اس کے 10 بیٹے زمانے کے بادشاہ بنیں گے۔ یہ
سرکار نے خود وہاں پہ سنا دی تھی. یہ اہل بیت ہے. کتنی آپ کے سامنے باتیں رکھی. ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, گھر چلے گئے اور کیا کلام کیا. کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے سرکار کو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہوئے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھا. جتنی محبت حضرت فاطمہ آپ سے تھی سرکار کو اتنی کسی سے نہیں. اور ساتھ فرمایا کہ اللہ کی قسم آپ سرکار کو سب سے زیادہ پیاری تھی اور سارے زمانے سے پیارا مجھے آپ کا بابا محمد عربی ہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کتنے آپ کے سامنے میں واقعات رکھوں. ان شہزادوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ صحابہ ان کی ریش مبارک ان کے پاؤں چھوتی تھی, ان کے پاؤں ریش مبارک تک پہنچ جاتے تھے, لیکن وہ دیکھ دیکھ کے مصطفیٰ کی محبت کے ہی دم بھرتے رہتے تھے. خدا کی قسم. اب آئیں ان کی شان کی طرف. ان دونوں شہزادوں کی شان و شوکت کا حال کیا. اب یہ ہے کہ حسن ہو پھر بھی سینے کی ٹھنڈک ہے, حسین ہو پھر بھی سینے کی ٹھنڈک ہے. رب کو بھی پسند نہیں ہے ان کو جدا کرنا. وہ سنا تو ہوا نا آپ نے واقعہ جو جبریل امین کو بھیجا تھا موتی دے کے, سنا ہوا نا واقعہ. تختیاں لکھی تھی خوبصورت, تو جبریل نے وہ موتی پھینکا. ایک میں سوچتا ہوں وہ ایک پہ کیوں نہیں گرا, دونوں پہ گرا ہے تقسیم ہو کے. پھر بتایا رب نے مجھے پسند نہیں ہے ان دونوں کو تقسیم کرنا. حسن کا ذکر ہو تب بھی رب کے لیے رب ذوالجلال کے ہاں مقبولیت کا باعث ہے. حسین کا ذکر ہو تب بھی بندہ رب کی محبوبیت کے درجے پہ فائز ہے. حاضرین محترمین, ہستیوں کی عظمت کا پھر کیا کہنا. خود سرکار سے پوچھا گیا اہل بیت سارے پیارے ہیں, لیکن سرکار ذرا بتائیں نا جو خاص پیارے ہیں جن کو آپ دیکھنا پسند بھی کرتے ہیں. ویسے تو حضرت علی کے بارے میں بھی اگر روایت یاد آتی ہے کیونکہ ذکر ہی آج سارا ان کا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے ایک دفعہ دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے ایک جنگ پہ جانے پہ اتنا بے چین ہو گئے, اتنی سرکار نے شدت سے محبت کا اظہار کر دیا کہ رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دی, مولا اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک کہ میں اپنا پیارا علی دوبارہ نہ دیکھ لوں. اتنی محبت سرکار کرتے تھے. سرکار سے پوچھا اہل بیت ساری پیاری ہے, لیکن سرکار ذرا کو خاص بھی بتا دینا تاکہ ہم بھی پیار کریں ان سے. سرکار نے فرمایا بیٹا حسن میرا بیٹا حسین سارے سب سے پیارے ہیں, اور جزء مصطفیٰ ہونے کے اعتبار سے پوری امت میں کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی ان کا ہم پلہ نہیں ہے. وہ سرکار کے بدن کا ٹکڑا ہے. سرکار نے فرمایا ہما ریحانتی من الدنیا, دونوں میرے پھول ہیں. اور سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں سرکار صرف چومتے نہیں تھے سونگھتے بھی تھے. اب کتنی نفیس طبیعت کے بندے ہیں. ہمارے گھروں میں پھول لگے ہوئے ہیں, کسی کے گھر میں گلاب لگا ہوا ہے, کسی کے گھر میں موتیا لگا ہوا ہے. دور سے چنبیلی کا پھول دیکھے وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے, خوشبو دے یا نہ دے. رات کی رانی ہے وہ گھروں میں لگی ہوتی ہے, رات کو اس کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے. یہ کتنے اعلیٰ ہو سکتے ہیں. میں اور آپ کتنے کو نفیس ہو سکتے ہیں, کتنا کو پسند ہو سکتا ہے پھول. اور پھر کوئی پھول ایسا نہیں جس کے ساتھ کانٹا نہ ہو. دو پھول ہیں جن کے ساتھ نہ کانٹا ہے اور نہ جن کی خوشبو جیسی دنیا میں کوئی خوشبو ہے. وہ پھول مصطفیٰ کے پسندیدہ پھول ہیں, ایک حسن ہے دوسرے حسین. اللہ اکبر. کیا ان ہستیوں کی شان و شوکت کے ترانے جو ہیں خدا کی قسم کتنے گائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے لیے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. میرا بیٹا حسن میرا بیٹا حسین جنت کے تمام نوجوانوں کے سید ہیں, سردار ہیں. سید و سرور یہ ہستی.
حضرت امام حسن سے بھی سرکار کی بڑی محبت تھی، امام حسین سے کبھی مدینے کی گلیوں میں امام حسن کو بٹھا لیتے تھے کندھوں پہ، کبھی امام حسین کو بٹھا لیتے تھے۔ اب دیکھو ایمانداری، صداقت اور محبت اہل بیت۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کشف المحجوب میں، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے، کہتے ہیں فاروق اعظم عمر بن خطاب ایک دن سرکار کے گھر چلے گئے، کاشانہ اقدس پہ حاضر ہوئے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے جب دیکھا سرکار اپنے سین میں، کیا نظارہ ہے، کہتے ہیں سرکار نے اپنے بازو مبارک، اپنی کونیاں بھی زمین پہ لگائی ہیں اور اپنی پشت پہ اپنے بیٹے حسین کو بٹھایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں میں اس وقت دیکھتا ہوں، میں خود بیان کرتے ہوئے بھی یہ ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے کہ اس میں کیا معاملہ تھا جو دادا صاحب نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں وہاں پہ منظر یہ تھا کہ سرکار نواسہ رسول کی سواری بنے ہیں، اور جدھر نواسہ رسول چاہت کرتے ہیں سرکار شفقت کرتے ہیں، اپنا رخ ادھر ہی کر لیتے ہیں۔ یہ لفظ میں بڑے ڈھونڈ کے لایا ہوں کہ سرکار شفقت فرماتے ہیں، کیونکہ چھوٹوں پہ شفقت ہوتی ہے۔ بعض بندے اس کو اور روح دے جاتے ہیں، ہمارا تو وہ نظریہ عقیدہ نہیں ہے، جیسا حضرت خاتون جنت تشریف لاتی تھی سرکار چادر بچھاتے تھے۔ بعض بندے اس کو سمجھتے کہ سرکار ان کی شاید ان کی تعظیم سرکار سے بڑی ہو رہی ہے، سرکار نے ان کی عظمت تو پہلے ہی بڑی بیان کر دی ہے، لیکن یہ بیٹیوں پہ شفقت ہوتی ہے۔ سرکار نے زمانے کو بتایا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، سرکار شفقت کرتے تھے، جدھر امام علی مقام چاہت کرتے تھے ادھر سرکار اپنا رخ کر لیتے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے دیکھا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ اب یہ تو عمر بن خطاب ہے، میں کہتا ہوں فرشتے بھی دیکھ کے ہاتھ باندھ رہے ہوں گے، مولا بھیج ہمیں بھی نظارہ کریں ہم بھی۔ حسین کی محبت زمانے کو مصطفیٰ بتا رہا ہے۔ فاروق اعظم نے جب دیکھا رہا نہ گیا، کہتے ہیں میں نے کہا نعم المرکب رکبتا یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے امام حسین، اے شہزادے، اے ابن الرسول، اے امام الائمہ، اے جگر گوشہ بطول، اے جگر گوشہ مرتضی، کتنی اچھی سواری ہے جو آپ کے مقدر میں آئی ہے۔ کہتے ہیں میرے کہنے کی دیر ہے تو سرکار نے رخ میری طرف کیا، رخ کر کے فرمایا نعم الراکب ہوا یا عمر، عمر سواری کی بھی بات کیا، ذرا سوار بھی تو حسین جیسا دکھا، ذرا سوار کی بھی بات کر، حسین جیسا سوار بھی کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اکدی ٹھنڈک دل دا چین، اکدی ٹھنڈک دل دا چین، اکدی ٹھنڈک دل دا چین۔ کتنی ان کی محبت کی داستانیں۔ اگر آپ اہل بیت کی شان ڈھونڈنے نکلے، اہل بیت کی محبت کی شان کے قصیدے سننا چاہیں تو بیان کرنے والا یا ابو بکر صدیق ہوگا یا عمر بن خطاب ہوگا یا عبداللہ بن مسعود ہوگا یا ابو ہریرہ ہوگا۔ خدا کی قسم، یہ وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی خاطر بھی جانے دی ہیں، ان کی آل کی خاطر بھی اپنے پیش کیے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے سرکار سے پیار کریں سرکار کے بچوں سے نہ کریں؟ وہ تو کہتے تھے ہمیں تمہارے چہروں میں مصطفیٰ ہی نظر آتے ہیں۔ اب آؤ چلیں تمہیں شہزادہ رسول امام حسین کی شان بتاؤں، کیا عظمت رکھتے ہیں، کیا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی، کہاں سے لاؤں میں ان کے علاوہ؟ بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ اور کون تھا دیکھنے والا؟ یہی تھے دیکھنے والے جن کے سامنے ہوتا تھا، جو نظارہ کر کے پھر دنیا کو بتا گئے ہیں ان سے سچا نہ کوئی ایماندار ہے نہ محب ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے امام علی مقام سرکار کی گود میں، ذرا سنیے گا، اس کو کہتے ہیں محبت۔ کہاں سے لا سکتے ہو تم ایسی باتیں؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا سرکار نواسہ رسول سرکار مدینہ کی گود میں، میں دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے ان کا لعاب مبارک، بچے تھے سرکار، آپ کو معلوم ہے امام علی مقام چھوٹے، جب سرکار کی عمر مبارک یہ سرکار کا وصال ہوا اس وقت ایک روایت کے مطابق نواسہ رسول کی عمر 5 سال اور امام حسن کی عمر 6 سال ہے۔
کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ سرکار کی گود میں ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے ایک دفعہ سرکار حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے نا، تو دونوں شہزادے رو رہے تھے. تو سرکار نے فرمایا نہ رلایا کرو، حسن روئے یا حسین روئے مصطفیٰ کو رونا آتا ہے. یہ دونوں روئیں تو مصطفیٰ کو رونا آتا ہے، ان کو نہ رلایا کرو. پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا پیاس لگی ہوئی ہے. فرمایا اٹھا کے میرے پاس لے آؤ. اٹھا کے لایا گیا. سرکار نے پانی نہیں منگوایا. وہ بندہ یہ سمجھے پانی آیا نہیں تھا، یہ بات غلط ہے. منگوایا نہیں بلکہ مرتبہ بتانا تھا حسن کا اور حسین کا. سرکار نے اپنی زبان مبارک نکالی ہے، امام حسن کے منہ میں رکھ دی ہے. امام حسن اس کو چوستے رہے ہیں، چوستے رہے ہیں. اب وہ زبان مصطفیٰ ہے. پتہ نہیں وہاں سے دودھ کی جاری نہریں تھیں یا شہد کے دریا بہ رہے تھے، یا وہ نبوت کا فیضان ان کی زبان سے اپنی زبان سے ان کی زبان پہ منتقل کر رہے تھے. وہ فیضان تھا نبوت. اچھا انہوں نے سیراب ہو گئے، اتنا سیراب ہو گئے. پھر امام حسین کو بلایا، پھر اپنی زبان ان کے منہ میں رکھی ہے، یہاں تک کہ وہ بھی چوستے رہے ہیں، وہ بھی چوستے رہے ہیں. سیراب ہو گئی ہیں. پتہ چلا کہ سرکار نے ان دونوں شہزادوں کی زبان پہ اپنی زبان رکھ کے بتا دیا ہے کلام یہ کریں گے بیان مصطفیٰ کا ہوگا. زبان حسن کی ہوگی، زبان حسین کی ہوگی، لیکن بات مصطفیٰ کی ہوگی. سرکار نے یہاں پہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے. مصطفیٰ نے اپنی زبان دونوں شہزادوں کی زبان پہ رکھ کے بتا دیا جس طرح مصطفیٰ کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے اس کا فیض رہے گا، حسن و حسین کی زبان سے بھی حق جاری ہوتا رہے گا. ان کی عظمتوں کے شانوں کے کیا کہنے ہیں حاضرین محترم. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خود سرکار سے سنا ہے جس نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی اس نے محمد عربی سے کی، اور مولا ان سے پیار کر جو حسن و حسین سے پیار کرتے ہیں. حسن کی محبت رب کی محبت ہے، حسین کی محبت رب کی محبت ہے. اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں مری ہوئی محفل ہو، محفل اٹھ ہی نہیں رہی. خطیب صاحب ادھر سے بھی زور لگا گیا، ادھر سے بھی زور لگا گیا، کوئی حال ہی نہیں محفل کا. علی کا نام لے کے دیکھو محفل کہاں پہنچ جاتی ہے، حسن و حسین کا نام دیکھو محفل بارونوں کو ہو جاتی ہے. اللہ کے کرم سے 14 صدیوں تک ہمارے بزرگوں نے بتا دیا ہے ہماری محفلوں کی رونق پنج تن پاک کا ذکر ہے، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا. اور حاضرین محترم حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نواسہ رسول سرکار کی گود میں ہے، آپ کا لعاب مبارک آپ کے منہ سے ٹپکتا ہے، نکلتا ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا یمتص النبی لعاب الحسینی، سرکار امام حسین کا لعاب مبارک چوسنا شروع کرتے ہیں، اپنے منہ میں لیتے ہیں. کما یمتص الرجل التمر، جیسے کوئی بڑی نفیس طبیعت کا بندہ کسی میٹھی کھجور کو مزے لے لے کر چوستا ہے. اچھا سید زادے بیٹھے ہیں سارے، امام علی مقام کی محبت کے دعوے دار ہیں ہم اللہ کے کرم سے، اور ہم حسینی ہیں. لیکن ایمان سے بتاؤ کوئی کتنا نفیس ہو اپنے نواسے کا لعاب اپنے منہ میں لے گا؟ اپنے بھتیجے کا، اپنے بھانجے کا، اپنے پوتے کا، کوئی دادا جس کی نسل اس سے چلنی ہے، کہ چلے کوئی والد کر لیں جی بیٹا بہت پیارا جی جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی اس کا لعاب. ہمارے یہاں بندے کہتے ہیں کپڑا پھڑا ہوا ہے جو نا کدھر کپڑے خراب نہ ہو جائیں، رال صاف کر لیے مڑے بھی. لیکن میں نے کہا یہ کیوں ہے جو مصطفیٰ زمانے کو دکھاتے ہیں؟ زمانے کو یہ بھی بتایا ہے حسین تو بے مثال ہے، لیکن حسین کے لعاب جیسا کوئی لعاب بھی نہیں ہے.
زمانے کو بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار چوستے تھے، مزے لیتے تھے، اس طرح جس طرح کوئی آدمی میٹھی کھجور کو مزے لے لے کر چوس رہا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کو اس ذکر سے تکلیف ہو تو میرے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب یہ نواسہ رسول کا جو ذکر میں نے یہ کیا ہے، وہ بندہ اس کو بھی معذلہ بے ادبی سمجھے تو پھر یہ اس کی عقل جو ہے وہ اندھی ہے، اس کو پتہ نہیں نا کہ حسین وہ اکیلے ہیں جس کو سرکار نے فرما دیا کہ فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین۔ اور ہستیوں کی شان میں بھی یہ حدیث ہیں، لیکن یہ میں ادھر چونکہ ذکر حسین کر لوں تو کیا شان و شوکت کا اعلیٰ سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیا معنی؟ یعنی مجھے حسین سے قرب ہے، حسین کو مجھ سے قرب ہے۔ کیا معنی؟ یعنی حسین کی محبت میری محبت ہے، حسین سے پیار کرنا مجھ سے پیار کرنا ہے، حسین کی دشمنی میری دشمنی ہے، حسین سے لڑائی مجھ سے لڑائی ہے۔ کیا معنی اس کا؟ اس کا ایک معنی ہمارے علماء کرام نے یہ بھی کیا ہے، کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ سرکار نبوت اور رسالت کا شجر سایہ دار ہے، سرکار نبوت اور رسالت کا سایہ دار شجر ہے، اور حسین ابن علی اس شجر پہ لگنے والا پھل ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہمارے علماء کرتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ سرکار نے اپنا فیض دیا امام حسین کو تو حسین سرکار سے ہے، یعنی سرکار نے اپنے کمالات دیے، اپنے اوصاف دیے، اپنی گود میں لے کے تربیت کی۔ اب سرکار حسین سے کیسے ہیں؟ کہتے ہیں چونکہ سرکار کے کمالات کا ظہور پھر ان کی ذات سے ہوا ہے، سرکار ان کے لیے مصدر ہے، وہ سرکار کے لیے مظہر ہے۔ الحسین منی وانا من آپ بھی حدیث میں شامل ہو جائیں، الحسین منی وانا من آپ کو معلوم ہے یہ فرمان مصطفیٰ ہے، شان حسین بازبان نانا حسنین ہے۔ الحسین منی وانا من کتنی عظمتیں ہیں امام علی مقام کی۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شرف دیے ہیں سارے، پھر انہوں نے اپنے نانا سے وفا کا وعدہ یوں نبھایا ہے۔ کربلا میں پھر ایسی سخاوت کی ہے، سرکار کا فرمان ہے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے عرض کیا بوقت وصال، عرض کیا کہ اپنے ان دونوں شہزادوں کو کچھ دے جائیں، آپ کا سرکار کا وصال قریب تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن کے لیے میری سرداری ہے، میرے بیٹے حسن کے لیے میری سرداری ہے اور میری ہیبت ہے، میرا روب ہے۔ فرمایا میرا روب اور میری سرداری میرے بیٹے حسن کے لیے، حسین کے لیے میری جرت ہے اور میری سخاوت ہے۔ حسین کو میں اپنی جرت بھی دیتا ہوں، سخاوت بھی دیتا ہوں، حسن کو سرداری بھی دیتا ہوں، اپنا روب بھی دیتا ہوں، ہیبت بھی دیتا ہوں۔ تو پھر امام نے جو سخاوت کی ہے مصطفیٰ کی شریعت کی ترویج کے لیے، ناموس مصطفیٰ کی تحفظ کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کی خاطر، اللہ کے اس نظام کی خاطر، رب کے رستے میں، پھر نواسہ رسول نے اپنا تن من مال گھر بار سب قربان کر کے دے دیا ہے، لے جاؤ۔ حالانکہ بچپن میں ہی سرداریاں مل گئی، بچپن میں شان و شوکت مل گئی، لیکن حاضرین محترم نواسہ رسول نے قدم اٹھا کے بتایا ہے کہ اسلام کی خاطر جنت کے جوان بھی قدم اٹھاتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل، یہاں پہ دو چار باتیں سمجھ لیں تاکہ میں آگے آپ سے ذکر کروں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا حال کیا تھا اور یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے اسلام کی خاطر اٹھنا، اور یہ عظیمت کے راستے جو ہیں یہ انہی کی شانیں ہیں جنہوں نے اٹھائی ہیں۔ آج بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کی اہمیت شاید کم ہو جائے، کہ واقعہ کربلا بیان نہ کرو، بعض بندے معاذ اللہ اس کو کوئی اور رخ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ ناہنجار قسم کے جو لوگ ہیں
واقعہ کربلا کی معاذ اللہ مخالفت میں چلتے ہیں. جب تک اہل سنت کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، قیامت کی صبح بھی ہو جائے، ہماری ایک سانس بھی باقی ہے، اس وقت تک ہماری زبانوں سے یہ صدا بلند رہے گی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ آپ ہماری زبانوں سے یہ صدا چھین نہیں سکتے، یہ صدا بلند رہے گی. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، جیسے جیسے دور پیچھے جائے گا، واقعہ کربلا سے حاصل ہونے والے سبق کے تابناک پہلو مزید نکھر کے زمانے کے سامنے آتے چلے جائیں گے. خدا پتہ چل جائے گا کہ یزید کے رستے کے راہی کون ہے اور حسین ابن علی کے رستے کے سپاہی کون ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم آزماتے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلو کو بھی آزمایا. مولا کیوں آزماتے ہیں؟ فرمایا جانتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ مولا تو پہلے ہی جانتا ہے، تیرے علم میں تو پہلے سے موجود ہے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. فرمایا میں تو جانتا ہوں لیکن زمانے والے کو بھی دکھانا ہے. حسین کون ہے، جھوٹا یزید کون ہے، حسین کے ماننے والے کون ہے، یزید کے پیروکار کون ہے. ہم بتاتے ہیں زمانے کو سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. اس لیے سمجھیں ان باتوں کو. واقعہ کربلا صرف ایک محض قصہ کہانی نہیں بلکہ ایک آفاقی نظریہ ہے، ایک انٹرنیشنل آئیڈیا ہے ہمارے لیے. اور آپ نواسہ رسول کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل پرسنالٹی ہے. پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے یہ واقعہ کربلا. یہ واقعہ کربلا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے آیا ہے. یہ بتانے آیا ہے کہ کوفی کون ہے اور نواسہ رسول کے 72 جانثاروں کے پیروکار، نواسہ رسول کے پیروکار کون ہے اور کوفی کون ہے دھوکے دینے والے. حضرت مسلم بن عقیل جب حضرت امام حسین کی طرف سے سفیر بن کے، امیر بن کے کوفہ کا سفر کیا، اس سے پتہ ہے آپ کو پہلے 18,000 کوفی جنہوں نے خط لکھا تھا اور امام کو دعوت دی تھی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں. ہم اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی خاطر قربانی دینا چاہتے ہیں. امام علی مقام حاضرین محترم اپنی والدہ کا گھر چھوڑے مدینہ شریف میں، اپنے نانا مصطفیٰ کا شہر چھوڑے. سننا آسان ہے نا، کبھی جس نے اپنا شہر چھوڑا ہو، اپنے باپ دادا کی زمین چھوڑ کے جانا ہو، عام حالات میں بھی، امن کی حالت میں بھی جب وہ چھوڑ کے جاتا ہے نا تو پھر اس کا کلیجہ دہلتا ہے. یہاں پہ میرے والدین دفن ہے، یہاں پہ میرے دادا کی قبر ہے، یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے دادا کے چاہنے والے ہیں، یہاں پہ ہمارا حلقہ احباب ہے، یہاں پہ ہمارا کاروبار ہے. اپنا گاؤں چھوڑ کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ وہ درد محسوس کر سکتے ہیں جو چھوڑ کے جاتے ہیں. لیکن اسلام کی خاطر وہ شہر مدینہ جس کو زمانہ وہاں پہ اپنا وطن چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ اللہ موت عطا فرمائے، لیکن اسلام کا پرچم بلند رکھنے کے لیے نواسہ رسول نے اپنا وطن چھوڑا، اپنے نانا جان کا شہر چھوڑا ہے. جن گلیوں میں کھیلتے رہے ہیں، جن گلیوں میں کھیل کے بڑے ہوئے ہیں، وہ گلیاں جو اس بات کی گواہ تھی کہ مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، وہ مسجدوں میں ان کی عظمتوں کا بلند ہونا، وہ مسجد نبوی میں سرکار کا ان کی خاطر خطبہ چھوڑ کے آگے بڑھ کے ان کو اٹھا لینا، وہ حسن کو منبر کے اوپر اپنے مبارک ران پہ بٹھا کے ان کی سرداری کا اعلان کرنا، وہ صحابہ میں اللہ کی وحی کا فیصلہ سنانا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی خواتین کی سیدہ ہے، میرے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اس دھرتی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر حرم الہی گئے ہیں، وہاں سے احرام کھلوائے گئے. تو پہلے ہی آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں پہ بھیج دیا تھا کوفہ میں. حضرت مسلم بن عقیل گئے ہیں، 4,000 لوگوں نے جاتے ہی بیعت کر لی. ادھر سے
ابن زیاد کو یزید نے کوفہ کا گورنر مقرر کیا. پہلے گورنر حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے اور وہ محبت اہل بیت کی پاداش میں گورنری سے معزول ہوئے. اس کو معلوم تھا کہ یہ محبت اہل بیت رکھتے صحابی ہیں. صحابی ہو حسن و حسین سے پیار نہ کرتا ہو نہیں سکتا. خدا کی قسم ہر صحابی نے پیار کیا ہے. وہ کہتے ہیں پھر ان کو معزول کیا ہے. ابن زیاد 40 لوگوں کا ٹولہ لے کے کوفہ میں داخل ہوا رات کے اندھیرے میں. اس کو ڈر تھا کہ صبح کے وقت اگر آؤں تو لوگ مزاحمت کریں گے, لوگ مجھ سے جھگڑا کریں گے. جب وہ رات کے پچھلے پیر آیا تو لوگوں نے سمجھا شاید امام تشریف لے آئے ہیں. اس نے یہ سیاست کھیلی تھی. لوگ آئے ہیں باہر, لوگوں نے استقبال کیا کہ نعرے لگائے ہیں, لیکن آگے دیکھا کہ وہ بدبخت ابن زیاد ہے. لوگ واپس چلے گئے ہیں گھروں میں. صبح حضرت مسلم بن عقیل گورنر ہاؤس کے سامنے 4000 کوفیوں کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہیں تاکہ اس سے بات کی جائے اور اس سے بحث کر کے اپنے حق کی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بات رکھی جائے. اس نے تمام قبائل کے سرداران اکٹھے کیے ہوئے تھے ابن زیاد. اس نے ان کو دھمکی لگائی کہ خبردار جس نے امیر مسلم کا ساتھ دیا میں ان کے گھر بھی برباد کر دوں گا, تیس نیس کر دوں گا, روٹی چھین لوں گا, بچے بھی مار دوں گا, سب کچھ کر دوں گا. اب امتحان کا وقت تھا. وہ سرداران باہر نکلے, انہوں نے دیکھا ان کے قبائل کے 4000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں اور پیچھے ابن زیاد نے دھمکی لگا دی. انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ واپس لوٹ جاؤ ورنہ ہماری بستیاں بھی اجڑ جائیں گی, ہم بھی اجڑ جائیں گے, یہ ہمیں برباد کر دے گا, مار دے گا. 4000 لوگوں میں سے صرف 30 بندے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے. حضرت مسلم بن عقیل ان لوگوں کو لے کے مسجد میں داخل ہوئے, نماز پڑھائی, جماعت کروائی. جماعت کروانے کے بعد جب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا صرف 10 لوگ تھے. مسجد سے باہر تشریف لائے ہیں, ایک بندہ رہ گیا. اور پھر مسلم بن عقیل شیر اسلام ہے اور مرتضوی فیض بھی ہے. آپ کے بابا حضرت عقیل بن ابی طالب کا فیض ہے. آپ کے دادا رشتے میں لگتے ہیں حضرت امیر حمزہ جو شیر اسلام, جو اللہ کے بھی شیر, اللہ کے رسول کے شیر, یہ ان کا بھی فیض ہے. فیضان مصطفیٰ بھی ہے. جنگ میں اترتے ہیں, کئی ابن زیاد کے حواریوں کو, اس کے سپاہیوں کو جہنم واصل کرتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ وہ حضرت امیر مسلم کو جو تنے تنہا میدان میں رن میں لڑ رہے ہیں کوئی بندہ ان پہ قابو نہیں پا سکتا. اس قدر حضرت مسلم بن عقیل بہادری سے لڑ رہے ہیں. پھر وہ دور سے نیزے پھینکتے ہیں, تیر پھینکتے ہیں, یہاں تک کہ آپ زخمی ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک دیوار کے ساتھ آپ لگ جاتے ہیں. ایک خاتون آپ کو وہاں پہ پانی بھی پیش کرتی ہے جس کے دروازے کے سامنے آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اور کوئی شخص آپ سے پوچھتے ہیں ان کو بدبخت کہ اب موت سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہم موت کو مرحبا کہنے والے لوگ ہیں, ہم شہادت کو سینے سے لگانے والے لوگ ہیں. روتا اس لیے نہیں کہ موت آ رہی ہے, روتا اس لیے نہیں کہ شہادت آ رہی ہے, روتا اس لیے ہوں کہ بے وفائی جو کوفے والوں نے کی ہے, جو دھوکہ انہوں نے دیا ہے. 18,000 خط لکھ کے امام کو بلایا اور میں تصدیق کا خط لکھ چکا ہوں کہ امام تشریف لائیں, یہ لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. اب نواسہ رسول پورا خاندان لے کے تشریف لا رہے ہیں اور جو سلوک ان کے ساتھ کیا جائے اب میری آنکھوں کے سامنے وہ ہے. یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل کو پھر شہید کر دیا گیا, آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا. ابن زیاد بدبخت لائن نے, اس پلید نے آپ کا جسم اقدس گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے پھینکا تھا اور آپ کا سر اقدس نیچے پھینکا تھا اور کوفے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو کوئی بھی حسین ابن علی کا ساتھ دے گا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا. پھر آپ کو معلوم ہے میدان کربلا سجا ہے, یزیدیوں کی فوج آپ کے مد مقابل آئی ہے.
اہل بیت اطہار کے شہزادگان نوجوان ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، بڑی بہادری سے شہادتیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کوفیوں کو نام لے لے کر مخاطب کر کے فرمایا، اے فلاں ابن فلاں یہ تیرا خط ہے، اے فلاں ابن فلاں یہ تیرا خط ہے، اے فلاں ابن فلاں یہ تیرا خط ہے۔ لیکن ازلی بدبختوں نے، ان لعینوں نے سیدھا انکار کر کے کہا ہمارا ان خطوط سے کوئی تعلق نہیں، ان سے بڑا روئے زمین پہ کوئی بدبخت نہیں ہے۔ نواسہ رسول نے پھر اپنی عظمت بھی بیان کی، اپنے وہ شرف بیان کیے جو ان کے نانا جان نے بیان کیے تھے، لیکن دنیاوی دولت، دنیاوی بادشاہی نے ان اخبثوں کو، ان خبیثوں کو اندھا کر دیا ہوا تھا۔ وہ شہادت امام علی مقام حضور کو شہادت دینے پہ تل گئے ہوئے تھے۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول اسلام کا پرچم بلند کرنے کی خاطر انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور قیامت تک کے لیے ایک عظیم داستان رقم کر دی کہ اب زمانے میں دو کردار رہیں گے، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پاکیزہ کردار ہمارے لیے مشعلہ رہے گا، اور دوسری طرف بد کردار، بدبخت، ننگے انسانیت، ننگے قوم، پلید یزید کے سیاہ کارنامے کہ جن سے انسانیت شرما جائے، دوسری طرف اس خبیث کے وہ کارنامے ہیں، اس خبیث کا ایک برا کردار ہے۔ میں اس واقعہ کی روشنی میں بیان کرنے کا مقصد بھی سمجھانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے ضمیر کو زندہ کرو، اپنے ضمیر کو کوفی ضمیر نہ بناؤ، اپنے کردار کو یزیدی کردار نہ بناؤ۔ حسین کا نام آ جائے ہمارے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، حسین ابن علی کا نام آ جائے، اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم نواسہ رسول کی محبت میں پرخلوص ایک آنسو نکل جائے ہماری نجات کے لیے، ہماری بخشش کے لیے وہ کافی و وافی ہے۔ ان کی محبت کا ایک لمحہ، ان کی محبت سے ہماری آنکھ سے ایک آنسو نکل جائے، رب ذوالجلال حسین کے صدقے جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ لیکن خدارا حسینی کردار کو پڑھیں اور یزید کے سیاہ کارنامے پڑھیں، اس کے بعد دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حسین حسین کے نعرے لگاتے ہیں، حسینی ہونے کے دعوے دار ہیں، کس مقصد کی خاطر انہوں نے جانے دی۔ اور یہ پیغام بھی میں ضرور دینا چاہوں گا ان ناہنجاروں کو جو یہ کہہ دیتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ آج کل بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ایک کلپ چل رہا ہے جی یزید کو یہ بھی کہہ لو، یہ بھی کہہ لو۔ میں نے کہا وہ آپ کے ابو لگتے ہیں، یہ بھی کہہ لو، یہ بھی کہہ لو۔ میں نے کہا یہ اہل سنت جو ہیں، یہ یزید کے جو سیاہ کارنامے ہیں، یہ اس کا پردہ چاک رکھیں گے، حسین ابن علی کی عظمت کا پرچم بلند رکھیں گے۔ اور دو شہزادوں کی جنگ کہنے والوں سنو، یزید بدبخت، پلید، ننگے انسانیت، ننگے قوم، سیاہ کارناموں والا، وہ تو ہے ہی اس قابل ہی نہیں کہ معاذ اللہ یہ سوچا بھی جائے۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا نظریہ یہ ہے، شہزادہ حسین کے مقابلے میں، شہزادہ حسن کے مقابلے میں ہم تو عمر بن خطاب کے بیٹوں کو بھی شہزادہ نہیں مانتے، ہم تو فاروق اعظم کے بیٹوں کو بھی شہزادہ نہیں مانتے، ہم تو ابو بکر صدیق کے بیٹے کو بھی شہزادہ نہیں مانتے۔ اور میں نے کہا تھا، میں نے فیس بک پہ لکھا تھا ایک دن، اور میں یہ کہتا ہوں بادشاہ بہت گزرے ہیں، بادشاہ بہت ہوئے ہیں، لیکن شہزادے دو ہی ہیں، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ خدا کی قسم اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں، سادات اکرام میں اکثر ہمارے اس آج کے محفل کی جو رونق ہے، ہم جن ہستیوں کی اولاد ہیں، رب نے جو ہمیں یہ شرف دیا ہے، ہم دیکھیں تو صحیح انہوں نے کیا کیا ہے۔ آج غیر سادات لوگ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، جانیں بھی پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس محض پدرم سلطان بود میرا باپ بادشاہ ہے، وہ تو بادشاہ ہے، بادشاہی ملی، حق ادا کر دیا۔ کیا کیا ہم نے؟
ان کے دین کے ساتھ، ان کے نسب کے ساتھ ان کی سیرت پڑھیں، دیکھیں واقعہ کربلا بیان ہو جاتا ہے، آپ سن کے چلے جاتے ہیں، کیا فائدہ اگر آپ نے کربلا کا مشن نہیں سمجھا؟ کیا فائدہ جس نظام کو کنڈیمٹ کرتے ہوئے امام علی مقام نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد کا سب کچھ نذرانہ پیش کر دیا رب کی بارگاہ میں، وہ مقصد ہم نے مفقود کر دیا ہے، ہم نے وہ مقصد مفقود کر دیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا تھا جس کی خاطر امام نے اپنا سارا کنبہ کوہا دیا ہے۔ خدارا اپنے نسب کا لحاظ کریں، اپنی سیادت کا احترام کریں اور سمجھیں کہ وہ مقصد کیا تھا جس کی خاطر نواسہ رسول نے اپنا پورا کنبہ کوہا دیا ہے۔ اس وقت بھی بعض احباب نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی امام کی بارگاہ میں نہ جائیں، لیکن آپ نے بتایا کہ قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال نہ ہو کہ ہم نے نظام مصطفیٰ کے لیے امام علی مقام کو دعوت دیا مگر وہ آئے نہیں۔ میں کل قیامت کے دن یہ سوال نہیں اٹھوانا چاہتا، بلکہ 18,000 کوفی کے ہاتھ تھے جنہوں نے دھوکہ دیا ہے، لیکن میرے امام گئے ہیں، اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے۔ ہمارا کیا کام ہے اسلام کی خاطر؟ میں اور آپ، ہمیں اس معاملے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم اور کچھ نہ سمجھیں، صرف اتنا سا سمجھ لیں کربلا کے میدان سے یہ ایک پیغام لے لیں، مدینہ سے لے کر سر تن سے جدا ہو جانے تک امام کی ایک نماز بھی نہیں چھوٹی۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے امام کی ایک نماز نہیں چھوٹی، با جماعت نماز ہوتی تھی، اذان ہوتی تھی، ہم شکل مصطفیٰ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پرنم پر خوبصورت آواز میں اذان دیا کرتے تھے۔ حاضرین محترم، ہماری مسجدیں ویران ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ ہم سید ہیں جی، ہم سے بڑا کوئی نہیں، لیکن ہم پڑھیں ہیں امام علی مقام کی سیرت۔ پھر آپ دوسری بات دیکھیں جو سب سے بڑا پیغام ہے، امام علی مقام کا سر تن سے جدا ہو گیا، تن کہیں ہے، سر انور کہیں ہے، اور نیزے پہ آپ کا سر مبارک رکھا گیا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں نا، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ اب سر کٹ گئے ہیں، اب شاید ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہماری حکومت قائم ہو گئی ہے، لیکن مولانا حسن رضا خان نے ان کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے جواب دیا ہے، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت۔ جن سروں کو تم نیچا کرنا چاہتے تھے، جن سروں کو تم جھکانا چاہتے تھے، رب نے تمہارے ہاتھوں سے وہ سر اور بلند کر دیے ہیں۔ اس بلند و بالا سر انور سے جو آپ کے منہ مبارک، آپ کے دہن اقدس میں زبان اقدس ہے، تن کے کٹ جانے کے باوجود جو اس سے کلمات جاری ہوتے ہیں، وہ رب کی لا ریب کتاب قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ سر انور نے جدا ہو کر بتا دیا کہ حسین قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے۔ جو سچا حسینی ہے وہ قرآن سے بھی پیار کرے گا، جو سچا قرآن سے پیار کرنے والا ہے وہ حسینی بھی ہوگا۔ حسین قرآن سے جدا نہیں، قرآن حسین سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے جو کہے کہ میں صرف حسینی ہوں اور قرآن کو کہے کہ بس جدھر ہے ادھر ہی رہے، ساڑھے آنکھیں نہیں جی منن ہوندی قرآن دی، اسی تو امام علی مقام امام حسین نو مننے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، میں نے دیکھو جی اپنا ماتھا بھی داغدار کر لیا، میں نے کہا صرف داغدار ہی کیا ہے، اس میں نور نہیں آیا۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا کیونکہ نور نظر مصطفیٰ نواسہ رسول، ان سے جب تک تیرے پیار کا نور نہ آئے تیری پیشانی پہ اس داغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنا کالا کیا ہے اتنا اور کالا کر، تیرا منہ کالا ہو سکتا ہے، تیرا قرآن قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سچا حسینی قرآن سے پیار کرے گا۔